السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سے عمران صاحب کہتے ہیں کہ بعض دفعہ میاں بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی خرابی ہوتی ہے، کسی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو قدرتی طریقے سے بچے پیدا نہیں ہوتے، تو آج کل بچوں کی پیدائش کے لیے ایک مصنوعی عمل اختیار کیا جاتا ہے جسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں۔ تو شرعاً ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا استعمال کیسا ہے؟ شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی عمران صاحب، ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو اور نہ ہی کوئی شرعی اصول ٹوٹے تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا استعمال جائز ہے، اور اس کے استعمال میں کوئی شرعی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فقہا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آج سے سینکڑوں سال پہلے انہوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا اور اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرما دی۔ فتح القدیر میں ہے، ان الحبل قد یکون بادخال الماء الفرج دون جماع فنادر، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا پانی جو ہے وہ بغیر جماع کے عورت کی اندام نہانی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور اس سے نسب بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ نادر الوقوع ہے لیکن ایسا ہونا ممکن ہے، اور شرعاً یہ ناجائز نہیں ہے۔ میں نے جو کہا کسی شرعی اصول کی خلاف ورزی نہ ہو، کوئی شرعی اصول نہ ٹوٹے، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ جرثومے خاوند کے ہوں، انڈے بیوی کے ہوں، اور پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور بیوی کا رحم استعمال ہو، کوئی تھرڈ پرسن اس میں انوالو نہ ہو۔ اگر کوئی تھرڈ پرسن انوالو ہو جائے گا تو پھر یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل جو ہے یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ اس طرح ہو سکتی ہے کہ بیوی کے انڈے ہیں لیکن جرثومے خامد کے نہیں بلکہ کسی غیر مرد کے ہیں، یا جرثومے جو ہیں وہ تو خامد کے ہیں لیکن انڈے بیوی کے نہیں، کسی غیر منکوحہ عورت کے ہیں، اور ان کو ملا کر ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں رکھا گیا ہے، اور پھر عورت کے رحم میں اس کی افزائش کی گئی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جرثومے خاوند کے ہی ہیں، انڈے بھی بیوی کے ہیں، لیکن ان کو ملا کر ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا گیا اور پھر بعد میں کسی غیر عورت کے رحم میں اس کی افزائش کی گئی، تو یہ صورت بھی غلط ہوگی۔ تو یہ ناجائز صورتیں اگر اختیار نہ کی جائیں بلکہ جائز صورتیں ہی اختیار کی جائیں جو میں نے بتائی ہیں، کہ خامند کے جرثومے ہوں، بیوی کے انڈے ہوں، اور اس میں ٹیسٹ ٹیوب اور بیوی کا رحم استعمال ہو، کسی غیر عورت کا رحم استعمال نہ ہو، کسی غیر عورت کے انڈے نہ ہوں، کسی غیر مرد کے جرثومے نہ ہوں، تو پھر یہ جائز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے، یہ جو میں نے ناجائز صورتیں بتائی ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا پانی غیر کی کھیتی میں ڈالے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ اپنے انڈے کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں ملا سکتی، مرد اپنے جرثومے کسی غیر منکوحہ عورت کو نہیں دے سکتا۔ تو یہ سارے طریقے ناجائز ہوں گے، لیکن خاوند، عورت، ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور بیوی کا رحم،
یعنی خامند اور اس کی بیوی، کوئی تھرڈ پرسن انوالو نہیں، تو پھر یہ طریقہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر اس پر مزید تفصیلات آپ نے دیکھنی ہوں تو شرح صحیح مسلم شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی قدس سرہ العزیز کی 3 جلد اور اس کا صفحہ نمبر 935 اور اس سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ ھذا ما فہمت واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔